کہ ماں کی محبت ایسی انمول اور بے مثال ہوتی ہے کہ اس کو محبت نہیں ممتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ممتا۔ ممتا وہ نعمت ہے جو ہم ماں کے سوا کسی میں نہیں پاتے۔ حد تو یہ ہے کہ بیوی میں بھی ممتا نہیں، بھائی بہن میں بھی ممتا نہیں، اور آگے بڑھوں پیر کے نام پہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن پیر سے ہم محبت کرتے ہیں، ممتا نہیں۔ یہ صرف ماں کا حصہ ہے۔ ماں بیٹا چاہے آوارہ ہو لیکن ماں کی آنکھوں کا تارا رہتا ہے، بے شک انہی کا دلارا رہتا ہے۔ بیٹا اگر کمانے کے لیے دبئی جانا چاہتا ہے، سعودیہ، تو ماں کہتی ہے بیٹے 2 پیسے کم کمانا مگر اسی سنبھل میں میری آنکھوں کے سامنے رہنا۔ اتنی انمٹ محبت کرتی ہے ماں۔ بے شک۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے رب ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب ماں کی محبت کا یہ عالم ہے تو سوچو مولا ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کی رحمت کو یہ گوارا ہوگا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ اور ہمارے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ایسی خوبی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، اور وہ ہمیں طرح طرح کے آزمائش میں مبتلا کرتی ہے تاکہ ہم اس آزمائش میں پریشان ہو کے اسے یاد کریں، اور یہی یاد ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم تو دور ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بے حیائیوں، بے شرمیوں اور فیشن پرستی کی وجہ سے، مگر وہ قریب ہے، اور اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ 24/7 وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اللہ سبحانہ وتعالی is watching you all the time. Whatever you do, he watching you. دیکھ رہا ہے، یس یس۔ تمہارا چلنا وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا بولنا وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ زور سے بولو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا تم کہاں ٹھیک ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، کہاں غلط ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک ایک حرکت پر قدرت کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا اس جملے جی جی جی۔ بس اپنی زندگی کو اگر تمہیں اللہ کے قریب ہونا تو بس 24 گھنٹہ یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھ رہا ہے، جب چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، جب کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر حرکت و نقل پر یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے حسام پور کے غیور مسلمانوں، میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل سے توجہ رہے، کل سے تم نے اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لیا کہ اللہ دیکھ رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ اگر تیری منزل یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ابھی بندہ ہے۔ کیا ہے؟ بندہ۔ اچھا بندہ ہے لیکن بندہ ہے، لیکن یہ منزل ہے کہ وہ نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو غریب ہے، تو دیکھنے لگا، اب تو غریب نہیں غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے، تو دیکھنے لگا، اب خادم نہیں جماعت کا مخدوم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے مطلب تو مرید ہے، مرید، تو دیکھنے لگا، اب تو مرید نہیں اپنے پیر کی مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو if you want to get closer to Almighty Allah، اللہ کے قریب ہونا ہے تو یہ خیال کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر آن میں دیکھ رہا ہے، ہر کیفیت میں تیری دیکھ رہا ہے۔
اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کو گواہ بنا کر ایمانداری سے بتانا کہ اگر تیرا یہ ایمان بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا جی تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگائے گا؟ نہیں کبھی نہیں۔ جیسے ہی دوستوں کے بھڑکانے پر تو بوتل کو چھوئے گا تیرے اندر سے دل بولے گا چھوڑ دے اللہ دیکھ رہا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جیسے ہی تو بے حیائی کی طرف بڑھے گا تیرا دل بولے گا اللہ دیکھ رہا۔ جیسے ہی تو کچھ حرام کھانے کا ارادہ کرے گا لقمہ منہ سے اترنے سے پہلے اندر سے تیرا ضمیر جھجوڑ کے بولے گا کلی کر دے تھوک دے اللہ دیکھ رہا۔ اللہ دیکھ رہا۔ This is the first key to go up۔ یہ پہلا میزان کہ اللہ دیکھ رہا۔ بدقسمتی سے آج ہمارا اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ جی پہلی اصلاح کر رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس پر کوئی عمل ہی نہیں۔ ایمان ہے کتاب ہی تک ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن اس ایمان پہ ایمان نہیں ہے۔ توجہ چاہتے ہیں؟ اللہ اللہ اس ایمان پہ یقین نہیں ہے، تبھی تو جھوٹ تم بولتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، گناہ تم کرتے ہو، بے شک مصیبتوں کو تم گلے لگاتے ہو، بے حیائی بد کرداری تم کرتے ہو۔ جی ورنہ مجال ہے کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہو تو کیا ہماری بہنیں اپنا منہ کھول کر کے کبھی بازار میں نظر آئیں گی؟ اللہ اللہ نہیں آئیں گی۔ ایمان کمزور ہے اس لیے نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کبھی جھوٹ بولو گے؟ غیبت کرو گے؟ زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری کچھ کرو گے؟ نہیں۔ مگر پھر بھی یہ سب کر رہے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ کمزور ہو گیا، جی کمپلیٹلی ویک، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ تم 24 گھنٹہ گناہ کرتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک عزیزان ملت، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ یاد رکھنا، توجہ چاہوں گا میں علماء کی پلیز بالکل دیکھیں، کیونکہ میں تو ایک دن بیان کر کے چلا جاؤں گا، اسے آپ کو ہر جمعہ میں بیان کرنا بے شک پوری زندگی کے ساتھ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے گا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے، ان کو سلوٹ ہے ہر مسلمان کا۔ وہ اقتاب و اغواس و نقبہ نجبہ رجبہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اکثر کا حال کیا ہے؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، بات صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو مسجد سے امام صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ہمارے کان میں اذان دی، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے۔ مسکرانے کی ضرورت نہیں، سچائی یہی ہے، یہی ایک پہچان ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ ہمارا ختنہ ہوا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپیاں پہنتے ہیں، جی جی جی، اور اب تو خیر پہنتے کم ہے، پہناتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا آج ہم نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی اتنوں کو الو بنا دیا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب خطیب ممبر پہ ہوتا ہے، ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگے ٹرین چھوٹ رہی ہے مراد آباد سے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی
حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں جی کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ شریعت کا پاس و لحاظ، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اگر وہ چلا جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، ایک فوٹو تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ آج جو ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے، عراق میں اتنے مارے گئے، وہاں اتنے مارے گئے، یہ مسلمان نہیں مارے جا رہے ہیں، اکثر اس میں مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہے۔ کیا ہے؟ تو اس سچائی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ We are just like a Xerox copy of Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، دکھتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو ہمیشہ سچ بولے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو زناکاری سے دور رہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے۔ یاد رکھنا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری بھی قدموں میں چابی رکھ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اسلام کی آفاقیت کا جھنڈا اٹھایا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھر آ جائے۔ ہم توجہ رہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے رشتہ دار کافروں سے جنگ کی، تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نئی نویل صدائے الرحیل سن کر، توجہ چاہوں گا، صدائے الرحیل مصطفیٰ کے لب سے سن کر اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ رات میں چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر کفر کے ایوان میں دھرتی کمپا جاتا تھا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شریک ہو کر دریائے دجلہ کے سامنے اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا، اور یہ منظر دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ ہم وہ مسلمان نہیں۔ اکثر مجھ سے لوگ نعتیہ تقریریں سنتے ہیں، منقبتی تقریریں سنتے ہیں۔ آج اصلاح معاشرہ کا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس فن کو بھی دکھا دیا جائے۔ ہم وہ مسلمان میں تو ہونا کیا چاہیے اور ہم ہو کیا گئے۔ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے، لیکن مصطفیٰ کی شان، ان کا فیضان دیکھو کہ اللہ نے ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا۔ ہم جیسی امت اس روئے زمین میں صبح قیامت تک نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفوت دی مگر اچھی امت کا تاج نہیں دیا، نوح کو شکر کی دولت دی مگر اچھی امت نہیں دی، ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی، موسیٰ کو تکلم دیا مگر خیر امت نہیں دی، عیسیٰ کو استقلال کی دولت دی، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی، اور ہم قیامت تک خیر امت، ہم جیسی امت صبح قیامت تک نہیں، راز کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی، آواز آئی، کہا سن تو امت کو دیکھ رہا اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا، نادان امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ، نبی کو دیکھ، کہا سن جس طرح میرا محبوب میرا نبی گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ اور مہان ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ اور مہان۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم لوگ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں، ان سے کہنا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے بے مثال ہیں کیونکہ ہمارے آقا، زور سے بولو تو یار کم سے کم اپنے نبی کے واسطے سدھر جاؤ، جس نبی کے چرنوں کے پرتاپ سے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، جس نبی کے چرنوں کے پرتاپ سے یعنی قدموں کی برکت سے تجھے خیر امت کا تاج ملا، ارے خدا کو تو منہ میدان قیامت میں دکھانا ہے، مصطفیٰ کو تو قبر میں جا کے دکھانا ہے، اس لیے ایسے بندے بن جاؤ کہ جب تم چلو سنبھل کی گلیوں میں تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے بلکہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے، وہ یہ کہہ دے کہ جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا، اور اگر نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ Try to become a perfect Muslim. If you want to get closer to Allah, اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اپنے آپ کو پہلے پکا مسلمان بنا لو، 24 گھنٹہ یہ سوچتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کا وہ محاسب ہے، حساب لے رہا ہے۔ دوسرا راستہ اللہ کے قریب ہونے کا، قریب ہونا ہے نا تو زور سے بولو یار، ارے جیسے 10:30 بجے بول رہے تھے ایک بار ویسے ہی بول دو، ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ کے قریب ہونا تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا you have a fear of Allah، جتنا اللہ سے ڈرو گے اتنے کام۔ یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہے، انسان دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے نا اتنا دور بھاگتا ہے، سانپ سے ڈرا دور بھاگا، کسی نے سامنے بندوق تانی جان بچانے کے لیے دور بھاگا، کسی گھر میں آگ لگ گئی بھاگ کے نکلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہاں خطرہ ہے جہاں ڈر ہے انسان وہاں سے بھاگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا کرتا ہے انسان؟ جس سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرا بھاگا، بھیڑیے سے ڈرا بھاگا، بندوق سے ڈرا بھاگا، آگ سے ڈرا بھاگا، طوفان سے ڈرا بھاگا، جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اگر یہ بات پسند آ جائے تو میرے لیے دعا کر دینا توجہ کے ساتھ۔ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے، لیکن صرف شامپور والوں صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے اتنا انمول، اتنا بے مثال ہوتا کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔
تو اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کرو. کیا کرو؟ try to have a fear of Allah. جتنا ڈرو گے اتنی جلدی اس کے قریب ہو جاؤ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ سید التابعین. بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا. سرکار کی سن سن کے خبر جنگل میں عبادت کر رہے تھے. گھنا جنگل، شیروں سے بھرا جنگل. بکریاں لے کے چلتے تھے تو جب وہ عبادت کر رہے تھے ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی تھی اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا اور رکشا کر رہا تھا. کون؟ بھیڑیا. بھیڑیا سمجھے نا؟ لکڑ بگھا، نوکیلے دانت والا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہائینا. میں شیر ہوتا نا، شیر مولانا، تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر جتنا خوخار ہوتا ہے اس سے زیادہ خوددار ہوتا ہے، بڑا باوقار ہوتا ہے. شیر اگر پیٹ بھر کے کھا لے نا تو اتنا مست رہتا ہے کہ کسی کو منہ نہیں لگاتا چاہے تم اس کے پاس سے گزر جاؤ. ایون اگر دل مضبوط ہے تو تم شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو اگر شیر نے پیٹ بھر لیا ہے. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے. I have experienced when I went to Zambia and Zimbabwe. In the middle of those countries, there was a big wild, ایک بہت بڑا جنگل تھا. رینجر نے جب اس کو پیٹ بھر کے کھلا دیا تو میں نے اسی رینجر سے کہا بندوق ہے کہ ہاں ہے. میں نے کہا لیٹس گو، لیٹس واک ود دا لائن. میں 500 میٹر تک اس شیر کے ساتھ گھوما، وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ گھومنے کے لیے سینے میں بھی شیر والا دل چاہیے، وہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. تو یہ شیر کا نیچر ہے کہ اگر کھا لے تو مست رہتا ہے. مگر میرے دوستو بھیڑیا، یہ لکڑ بگھا، یہ ہائینا اتنا ڈینجرس جانور ہے کہ اتنا کھا لے کہ سانس لینے کی گنجائش نہ ہو. گردن تک کھا لے اور سامنے بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے نہ. ایسا ہوتا ہے ہائینا، نوچے گا. اور یہاں منظر کیا ہے؟ خواجہ اویس عبادت میں مشغول ہیں، ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر. ایک راہگیر مسافر کا گزر ہوا جب اس نے ایسا unbelievable, incredible, phenomenal, ادبھت، اوشوشنی، ایسا عقل پنی منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا بابا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ہاں یہ بات دل میں اترنی چاہیے. اس نے کہا بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے مسکرا کے سر اٹھا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. آئے آئے میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. کہا کیوں؟ کہا سن، اللہ کرے آپ بھی سمجھتے ہیں. سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. اس لیے میرے دوستو اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے تم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے خوبصورت دیش بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو کھنڈت کرنے والے اساماجک تتو ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دیش کی سمپربھوتا کو ننگا کرنے والے لوگ ہم سے ڈریں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے والے، ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کرنے والے ہم سے ڈریں، تو تمہیں کوئی انیتک کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے.
فیضان شیخ الاسلام، فیضان مختوم سمنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا سب سے ڈرنا شروع کر دیا، اور ہم سب سے اسی لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے قریب ہونا تو اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، وہ کرو جو اسے پسند ہے، وہ نہ کرو جو اسے ناپسند ہے، جو اس نے فرض کر دیا اسے بجا لاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچیوں کی شادی بھی کرو اور جہیز کی لعنت بھی لا دو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دو اور سود بھی کھاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو اور سینما میں بھی جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھو اور شراب بھی پیو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب کہ بس یہ خیال کرو کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اگر تم اپنے سینے کو فولاد بنانا چاہتے ہو، ایک اچھے ناگرک، ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو پیدا کرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے انتقام سے ڈرو۔ انشاءاللہ جیسے جیسے تم ڈرتے جاؤ گے، اسلام کی راہ میں تم بڑھتے جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے تیسرے نکتے کی طرف، تیسرے نکتے کی طرف تیار ہے؟ تیسرا نکتہ حضرت فرید الدین اختار فرماتے ہیں کہ if you want to get closer to Allah، اللہ کے قریب ہونا تو روزانہ قرآن پاک کیا؟ اور وہ بھی علمون تعلمون کر کے نہیں، ترجمے کے ساتھ۔ اہل سنت کے بہت سارے تراجم جو آپ کو بہتر لگے پڑھیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی ترجمے کے ذریعے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ضمانت دی۔ یہ اور بات ہے کہ کنز الایمان روحیلہ اردو کا اس پہ زیادہ اثر، اسی لیے 30 سال کے بعد محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی زندگی قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر دیا، معرف القرآن۔ اور جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے اپنے استاد اعلیٰ حضرت کو دکھایا تو اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے کہا، شہزادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو کیا؟ اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ وہ معرف القرآن جس کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، ایسا خوبصورت ترجمہ، اسے پڑھو۔ قادری ہو، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو پڑھو، یا تیسیر القرآن پڑھو، یا البیان پڑھو، یا پیر کرم شاہ صاحب کا ضیاء القرآن پڑھو، ارے کسی سنی کا پڑھو، لیکن ترجمہ کیا پڑھو؟ زور سے بولو۔ قرآن کو جب تم ترجموں کے ساتھ پڑھو گے، صوفیہ فرماتے ہیں تیرے دل میں نور ایمان روشن ہوتا جائے گا، ہدایت کے دروازے کھلتے جائیں گے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تیرا سینہ جب اسلام کے لیے کھلے گا تو أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اللہ اسے نور والا بنا دیتا ہے۔ تیرا جسم نوری ہو جائے گا، آنکھیں نورانی ہو جائیں گی، تیرا وجود ایسا نورانی ہوگا کہ دنیا میں تیرے چہرے پر نور برسے گا، اور قیامت کے دن جب تو پل صراط پہ چلے گا تو تیرے دائیں بائیں نور تیرے جلووں کا طواف کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ آگے غوث پاک اور دیگر بہت سارے مشائخ ہمارے آبا و اجداد فرماتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سمجھ رہے بات کیا؟ ایسے سمجھ رہے؟ مجھے بھی لگتا ہے یار رات زیادہ ہو گئی ہے، چلو بات ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو اب 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، 5 سے 10۔ تیار ہے آپ لوگ؟ جتنا بتایا ہے اتنا ہی دل میں رکھ لو تو جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا۔
ہاں، مجھ سے کہا گیا حضرت 10 بجے آپ کو اسٹیج پہ آنا ہے، 10:30 بجے بولنا ہے، اور 12 بجے ٹھیک صلاۃ و سلام دستار بندی ہو جائے گی۔ 12 کے بعد میں شروع ہوا۔ یہ ہوتا ہے اہل سنت کا جلسہ۔ یہ آپ کی وجہ سے، آپ لیٹ ہیں، گڑبڑ آپ کرتے ہو، الزام سارا جلسے والوں پہ لگتا ہے۔ بات کو سمجھیے۔ فرمایا اپنی قضا نمازوں کو ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، یعنی نماز میں لذت کو محسوس کرو۔ جیسے جیسے تم نماز کے قریب ہوتے جاؤ گے، نماز تجھے مولا کے قریب کرتی رہے گی۔ ٹھیک؟ اور ایک اور آسان راستہ بتایا بزرگوں نے۔ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ shortest way to get closer to Allah، اللہ کے قریب ہونے کا جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن تھامو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے ساتھ چلو پھرو۔ صحبت میں جب بیٹھو تو جیسا وہ ہے اسی رنگ میں تجھے بھی رنگ ہے۔ ہم تو انسان ہیں، جانور بھی ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو بیڑا پار ہو۔ دقیہ نوش کا تو نام سب نے سنا ہوگا، بہت زبردست بادشاہ تھا رومن امپائر کا۔ اس کا زمانہ جو ہے حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 350 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے سے 250 سال بعد دقیہ نوش کا زمانہ تھا۔ سب کو اپنے کنٹرول میں کیے رہتا تھا، خود ستارے کی پوجا کرتا تھا تو چاہتا تھا کہ سب تارے ہی کی پوجا کریں، اور جو نہیں کرتا تھا اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا۔ ایسا ظالم بادشاہ۔ کچھ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، توجہ چاہوں، اللہ جانے وہ 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، وہ نکلے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں تو ہم حضرت عیسیٰ کی امتی ہیں، یہاں تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، یہ دقیہ نوش کرنے نہیں دے گا، چلو اس کی ریاست سے دور کہیں کسی پہاڑ پہ کسی گفا میں چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ چلو تو وہ چل 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، اللہ ہی جانے کتنے تھے۔ وہ آگے بڑھے تو ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ 1-2 بار تو انہوں نے اگنور کیا، اس کے بعد پھر دیکھا کتا پوچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، وفاداری کی بات کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، پھر وہ روکتے تھے، پھر رکتا تھا، پھر پوچھ ہلاتا تھا، پھر پیچھے پیچھے، چلتے چلتے رقیم نام کے ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ رقیم نام کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں جو ان 5 کے ہیڈ تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے کتے کو دھکا دینے کی کوشش کی، چل ہٹ پیچھے ہٹ۔ وہ کتا میرے دوستو رونے لگا، he started to cry، اور دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے کہا باری تعالیٰ تو مجھے نطق انسانی دے دے، انسان سے بات کرنے والی زبان دے دے، تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں، اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکوں۔ میری بھاشا انہیں نہیں آتی، ان کی مجھے نہیں آتی، اے اللہ مجھے انسانی زبان دے دے۔ اے حسام پور والوں، ذرا اللہ والوں کی صحبت کا فیض دیکھو۔ اس نے دعا مانگی تو اللہ نے اس بے زبان کتے کو انسان کی زبان دے دی، انسان کی زبان دے دی، اور اس کتے نے بولنا شروع کیا، اے اللہ والوں، جس ظلم و ستم کے آپ شکار ہو میں بھی اس کا شکار ہوں۔ میں تو بہت اکیلا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ لوگ ایک جھنڈ بنا کر چل رہے تھے تو میں نے ایک نور دیکھا جو آپ کے جلووں کا طواف کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ خاص لوگ ہو، اس دقیانوس کے آتنک سے آپ ہی بچا سکتے ہو۔ واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کی میں اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا چل چل پیچھے پیچھے، چلتے رہے۔ پہاڑ ملا کہف کا، اس پر چڑھتے 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 ایک گفا ملی، کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا،
جیسے ہی گفا کے اندر اصحاب کہف، اب وہ واقعہ سن لیجئے جو یہ سنانا چاہ رہے تھے. اصحاب کہف اندر داخل ہوئے. کتے کو اپنی حد پتا تھی، وہ اندر نہیں گیا، وہ اسی گفا کے دہانے پر بیٹھ گیا. پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھو. اللہ نے اس کے بیٹھنے اور لیٹنے کی ادا کو بھی قرآن میں عنوان بنا دیا. کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، اپنی باہیں کھولے سکون سے وہ لیٹا تھا. اصحاب کہف اندر گئے اور جاتے ہی سو گئے. جاتے ہی کیا رات زیادہ ہو گئی کیا؟ آپ تو نہیں سو گئے؟ عجیب لگ رہا ہے مجھے. جاتے ہی سو گئے. ادھر وہ سو گئے، ادھر گفا کے دہانے پر ان کا یہ کتا بھی سو گیا، قطمیر بھی سو گئے. ایک دو دن نہیں، 10-20 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک. زور سے بولو، کئی سال تک؟ 309 سال تک وہ سوتے رہے. ذرا پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھ. ان کا یہ بے زبان کتا بھی صحبت کے فیض سے 309 سال تک سوتا رہا. نہ انہیں موت آئی، توجہ، نہ اسے موت آئی. موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں. ان سے کہو ارے جب امت عیسیٰ کہ اولیاء کی یہ شان ہے کہ بے زبان کتا صحبت میں بیٹھ جائے تو موت نہ آئے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. 6 مہینے پہ وہ لوگ کروٹ بدل رہے تھے، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ. ہر 6 مہینے پہ کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو. ادھر وہ بدلتے تھے. ذرا صحبت کا فیض دیکھو. ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹ بدل. یہ دیکھو پیچھے چلنے سے کیا مل رہا ہے اسے. وہ گفا بڑی عجیب غریب تھی. تھوڑا سا رائٹ سے بھی کھلی تھی، تھوڑا سا لیفٹ سے بھی کھلی تھی. اب بات بالکل ختم ہے، یہ فائنل ٹچ ہے، پنچ لائن. لیفٹ سے بھی تھوڑی سی کھلی تھی، رائٹ سے بھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سورج نکلتا تھا پورب سے تو اس کی کرنیں اندر آتی تھی. جب ڈوبتا تھا پشچم میں تب بھی کرنیں اندر آتی تھی. کرنوں کے آنے سے گفا میں اجالا ہوتا تھا. اب اللہ والے سو رہے ہیں، کہیں اجالا انہیں اٹھا نہ دے، کہیں سورج کی کرنیں اولیاء بنی اسرائیل کو اٹھا نہ دے، کہیں اصحاب کہف کی نیند. دیکھیے کتا بھی سننے آیا. دیکھیے گردن گھما لیجئے 1 منٹ، اسے بھگاؤ مت، کچھ سمجھ کے آیا ہوگا. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ حوصلے کے ساتھ تیار ہیں؟ 309 سال تک وہ 6 مہینے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کرنیں پورب سے آتی تھی، پشچم سے بھی آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی کرنیں ملا والوں کو جگا نہ دے، کہیں انہیں نیند سے اٹھا نہ دے. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے نظام فلکی کو بدل دیا. سورج کو آسمان پر چینج کر دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ داخل ہو. اللہ سورج کو داہنی طرف گھما دیتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ آئے. اللہ سورج کو بائیں طرف گھما دیتا تھا. ذرا دیکھ، یہ ہے صحبت فیضان اولیاء. ان بے وقوف ملوں کو سمجھاؤ جو ولیوں کی صحبت کے بغیر
اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جب اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں، جب حضرت عیسیٰ کی امت کا یہ عالم ہے کہ ان کی امت کے اولیاء کے لیے نیند نہ کھلے، اللہ سورج کو دائیں بائیں کر دیتا ہے، تو اگر نبی کے علی کے لیے مقام صحبہ میں ڈوبا سورج نکال دے تو ہے بھائی بنا رہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج کل ایک چلن چل پڑا کتا پالنے، اور کچھ لوگ تو کتے کو پالتے نہیں، اس سے لو کرتے ہیں، they fall in love deeply with the dog۔ یورپ وغیرہ میں تو عالم یہ ہے کہ کتے کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، لنڈن سٹی میں رہتی تھی، انگلینڈ میں، کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں تھا، تو اپنی ول میں وصیت میں اپنی ساری جائیداد اپنے کتے کو دی۔ اللہ اکبر۔ بزنس کلاس میں بیٹھا تھا، بغل میں خاتون جو ہے وہ ایک سیٹ صرف انہوں نے بزنس کلاس کتے کے لیے بک کر، اور اس کو ایک چھوٹا سا پپی تھا، ایک چل پڑا ہے۔ کچھ لوگ ان کی کاپی میں یہاں بھی کرنے لگے، مسلمان یاد رکھنا اگر پالنا ہے اپنی حفاظت کی نیت سے تو اسے گھر کی حدود سے دور رکھو، جی اس کی بھی ایک حد ہے۔ دیکھو نا اصحاب کہف کے کتے نے کیا کیا، نہ ساتھ چھوڑا نہ خود کو جوڑا، دہانے پہ سویا۔ کچھ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں لے لے کے چلتے، لیکن یار کتا بھی کوئی نوٹس کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی، فرض کیجئے 4 لوگوں کو، آخری نکتہ ہے، 4 لوگوں کو دعوت دی، ایک صاحب اس میں کتا لے کے چلتے تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو میزبان نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہم تو ہیں 4، 5واں ہمارا کتا۔ 5 تھے تو کہا ہم ہیں 5، 6واں ہمارا کتا۔ 6 تھے تو کہا ہم 6 ہیں، 7واں ہمارا کتا۔ ایسا بولے گا تو اس کی بات مانی جائے گی؟ اگر غیرت مند ہوگا میزبان نا تو جو کتا لے کے آیا اسے کہے گا ایک کام کرو، آپ اپنے کتے کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں، میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کے کتے کو نہیں۔ جی جی جی، کتا نوٹس نہیں لیا جاتا۔ 4 لوگ کی دعوت ہے تو 4 ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہ 5واں کتا ہمارا۔ 6 ہیں تو 6 کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا 7واں کتا، کیونکہ اس کو نوٹس میں زور سے بولو یار، نوٹس کوئی اس کو کوئی نوٹس ہی بھی نہیں لیتا، نوٹس میں لینے کی چیز ہی نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، اگر کوئی بے زبان کتا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلے، ان کی صحبت اختیار کرے تو اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے مقدس کلام قرآن میں اس کتے کو ایک عنوان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ کتے کو بھی ایک عنوان، ایک ٹاپک بنا دیتا ہے، چنانچہ قرآن میں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ ان قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یا اللہ، پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے؟ جواب مل رہا ہے 3، چوتھا کتا، 5، 6واں کتا، 7، 8واں کتا۔ یہ کتے کو الگ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو آواز آئی، یہی تو صحبت صالحین کا فائدہ، یہی
یہی تو صحبت صالحین کا فیض ہے. گویا رب فرما رہا ہے کہ یہ بے زبان کتا میرے نیک بندے کے پیچھے پیچھے چل کے ان کی صحبت اختیار کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ جہاں میں ان بندوں کا ذکر کرتا ہوں وہاں اس کتے کا بھی ذکر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے کردار و عمل کو سنبھال، بہت اچھا پیغام. ماشاءاللہ. اپنے آپ کو کچھ بنا لو، سچے پکے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن جاؤ. سبحان اللہ. اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے.